ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل صد احترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان اور انعام ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری. آج کے درس جمعہ کے لیے میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 کی تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے جو تباہ ہو چکی تھی، ویران ہو چکی تھی، کھنڈرات میں بدل چکی تھی. وہاں سے اللہ کا ایک پیغمبر گزرا. بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام گزرے، بعض نے کہا حضرت یرمیہ علیہ السلام گزرے، لیکن زیادہ کا خیال سیدنا عزیر علیہ السلام کے حوالے سے ہے. اور اس بستی سے مراد بیت المقدس کو لیا گیا ہے. بیت المقدس جہاں قبلہ اول ہے، یہ بنی اسرائیل کے پاس تھا. تو بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، بابل کا رہنے والا تھا، بہت عظیم فاتح تھا. بنی اسرائیل کے لوگ جب بد اعمال ہو گئے، بد اخلاق ہو گئے، بد کردار ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے بخت نصر کو ایک عذاب کے طور پر ان پر مسلط کر دیا، اور وہ لاکھوں کی فوج لے کر آیا اور آ کر بیت المقدس پہ قبضہ کیا، وہاں کے لوگوں کو قتل کیا، کچھ کو غلام بنا لیا. اور وہاں پر جتنے تورات کے حفاظ تھے، عالم تھے، بعض روایات کے مطابق 40,000 کے لگ بھگ تھے، ان سب کو بھی اس نے قتل کر دیا. اور تورات کے جتنے نسخے تھے وہ بھی اس نے جلوا دیے. سیدنا عزیر علیہ السلام کا وہاں سے جب گزر ہوا، آپ نے جب بیت المقدس کی یہ حالت دیکھی کہ یہ تباہ ہو چکا ہے، اجڑ گیا ہے، ویران ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا یہ شہر جو تباہ ہو چکا ہے اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ سوال کرتے ہیں. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، مولا اس تباہی کے بعد، اس موت کے بعد اسے دوبارہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، اللہ رب العزت نے
انہیں یہ جواب نہیں دیا کہ میں کیسے زندہ کروں گا یا میں مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہوں. اللہ رب العزت نے اسی لمحے ان پر موت طاری کر دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں موت دے دی 100 عام، 100 سال کے لیے. ثُمَّ بَعَثَ، پھر انہیں زندہ کیا، اٹھایا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اللہ رب العزت نے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ اس موت کی حالت میں رہے ہیں. اب وہ جب اٹھے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے لباس کو دیکھا، انہیں ایسے لگا جب سوال کیا تھا تو دوپہر کا وقت تھا. یہ جب اٹھے ہیں یہ موت نیند نما تھی، جیسے کوئی بندہ سو جاتا ہے. اب غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا. عرض کرنے لگے قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ پاک نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، آپ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس حالت میں نہیں رہے بلکہ آپ 100 سال اس حالت میں رہے ہیں. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، ان کے پاس کھانا بھی تھا، انجیر اس کی ایک ٹوکری تھی، انگور بھی تھے اور انگوروں کا رس بھی تھا. اللہ پاک نے فرمایا فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھیں، وہ باسی بھی نہیں ہوا، وہ بھی اسی طرح فریش پڑا ہوا ہے، تازہ پڑا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. نہ کھانا اور پانی کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ ٹیسٹ بدلا، اسی طرح جیسے ابھی آپ تازہ پھل لے کر آئے ہوں، تازہ انگوروں کا رس آپ نے نکال کے رکھا ہے اور 100 سال گزر گئے تھے. وانظر الى حمارک، وہ اپنی سواری گدھے پر سوار تھے. اللہ پاک نے فرمایا ذرا اس کو بھی دیکھ. اسے دیکھا، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں، ہڈیاں تباہ ہو گئیں، جسم تباہ ہو گیا، گوشت گل سڑ گیا اس کا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ کو اب ہم ساری کائنات کی انسانیت کے لیے نشانی بنائیں گے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب آپ اس گدھے کی ہڈیوں کو دیکھیں. کیف ننشزها، اب ہم انہیں کیسے اٹھاتے ہیں، کیسے زندہ کرتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ان کے اوپر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. فلما تبین له، جب یہ سارا عیاں ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو فرمانے لگے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو دوستان محترم، یہ تو تھا اس آیت کا ترجمہ. اب اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے. قرآن مجید مثالیں دے کر بات سمجھاتا ہے، اور اللہ کے کلام کی یہ عظمت ہے. کبھی وہ پرندوں کی مثال دیتا ہے، کبھی جانوروں کی مثال دیتا ہے، کبھی درختوں کی مثال دیتا ہے، کبھی بارش کی مثال دیتا ہے. مثالیں ان چیزوں کی دیتا ہے
اور سمجھاتا انسان کو ہے، سمجھاتا انسان کو ہے۔ تو یہاں بھی بستی سے مراد کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے۔ یہ جو فرمایا نا مرا علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ بستی تباہ ہو گئی تھی، تو بستی سے مراد اس کے رہنے والے ہیں، اس کے مکین ہیں، وہاں کے لوگ ہیں۔ اور یہاں تباہی سے مراد محض مکانوں کی تباہی نہیں، محض بلڈنگز کی تباہی نہیں، بلکہ اس قوم کی اخلاقی حالت، معاشرتی حالت، روحانی حالت، سیاسی حالت، اقتصادی حالت، جس سے کسی قوم کو دنیا میں زندگی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، بقا ملتی ہے، اگر وہ ساری چیزیں اس قوم سے چھن جائیں، اس قوم کو آپ تباہ شدہ قوم کہتے ہیں۔ کہ جس قوم کے پاس نہ گھر ہو، نہ عزت کی روٹی ہو، نہ عزت کی جگہ ہو، نہ معاشرے کے اندر اس قوم کی کوئی عزت ہو، اس قوم کو دیکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم تباہ ہو گئی ہے، یہ برباد ہو گئی ہے یہ قوم۔ تو جیسے بستیاں تباہ ہوتی ہیں، اسی طرح قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں بستی سے مراد قوم ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام یہ اس قوم کے رہنما تھے، اس قوم کے لیڈر تھے، اس قوم کے قائد تھے۔ اب قرآن مجید دوسرا تصور یہ سمجھا رہا ہے کہ قومیں تباہ ہوتی ہیں، لیکن ان کی زندگی، ان کا احیاء، دوبارہ ترقی کرنا اللہ رب العزت کے نظام کے تحت، وہ ان کے جو لیڈر ہوں گے، جو قائد ہوں گے، جو رہنما ہوں گے، ان کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ اب وہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب قوم کی تباہی اور بربادی دیکھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا کہ میرے مولا، یہ جو قوم میری تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، اسے تو کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی جو بھی قوم کا رہنما ہوگا، جو پیغمبرانہ نقش قدم پہ چل رہا ہوگا، جو سنت انبیاء پہ چل رہا ہوگا، اس کی پہلی علامت یہ ہوگی، اس کی پہچان ہی یہ ہوگی، اس کے دل میں درد ہوگا اپنی قوم کو زندہ کرنے کا، اپنی قوم کو زندہ کرنے کا، تباہی اور بربادی سے بچانے کا۔ اب تیسری بات جو بہت قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جب یہ سوال کیا نا کہ مولا مردہ قوم کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ رب العزت نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ان پر خود موت طاری کر دی۔ اب اس موت سے مراد کیا ہے؟ ماس وفات پا جانا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں قوم کا خیر خواہ ہوگا، اپنی قوم کو زندہ کرنا چاہے گا، اسے خود موت کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا، موت کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا۔ یعنی جس کسی نے بھی مردہ قوم کو زندہ کرنا ہے، جس لیڈر نے، وہ نبی ہو، وہ کوئی ولی ہو، وہ کوئی مصلح ہو، مجدد ہو، وہ کوئی بھی ہو، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ قوم کو کبھی زندہ نہیں کر سکتا جب تک خود موت کی وادی سے نہ گزرے۔ موت کی وادی سے قوم زندہ نہیں کر سکتا، یہ قرآن مجید نے کہا۔ اور وہ کیا ہوگی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء؟ قال الانبیاء، آقا سب سے زیادہ کس کو آزمایا گیا، کسے تکلیفیں دی گئیں؟ آپ نے فرمایا انبیاء۔
ثم الصالحون، فرمایا پھر صالحین کو، اور صالح کا معنی نیک نہیں ہوتا، صرف صالح کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنے والا، صالح کا معنی ہے اصلاح کرنے والا، درست کرنے والا، ٹھیک کرنے والا۔ جو بھی قوم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، درست راستے پہ لانے کی کوشش کرے گا، اسے انہی راستوں سے گزرنا پڑے گا، انہی حالات سے گزرنا پڑے گا جس راستے سے انبیاء گزرے ہیں۔ پھر فرمایا ثم، آقا اس کے بعد فرمایا الامثل فالامثل من الناس، جو نبیوں کے جتنا زیادہ نقش قدم پہ چلے گا، جو ان کی مثال بنے گا، اسے اتنا ہی زیادہ مصائب و آلام سے گزرنا پڑے گا۔ قال، پھر آقا نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ فإن كان في دینہ صلابۃ زید فی بلائہ، اگر کسی کا دین زیادہ ہوگا، دین میں مضبوط ہوگا، دین میں بڑے اعلیٰ درجے پر ہوگا، اس کی آزمائشیں بھی اتنی اعلیٰ ہوں گی، اس کے امتحانات بھی اتنے اعلیٰ ہوں گے۔ انبیاء انسانیت کے سب سے اعلیٰ درجے پر تھے، اس لیے ان کے امتحانات بھی سب سے اعلیٰ درجے کے ہوئے۔ اور انبیاء کے بعد، انبیاء کے خاندان بڑے درجے پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ آج بھی نماز میں جب درود پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر پڑھتے ہیں اور ان کی آل پر پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل، انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ کون ایسی خاتون ہے جسے اس پشور جنگل میں چھوڑ کے چلا جائے، پانی بھی نہ ہو، کھانا بھی نہ ہو، وہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہ ہو، اور ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جو ابھی چند دن کا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہو، جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کے چلا جائے، اور خاتون پوچھے کہ کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ کہے میں اپنے اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور کون سی ایسی ماں ہے جو برداشت کرے گی کہ ایک چھوٹا سا معصوم بیٹا ہے، اور وہ بھی 90 سال کی عمر میں جا کے ملا، اسے اس طرح ویرانے میں چھوڑ کے آ جائے؟ اور جب چلنے کے قابل ہوا، حکم آیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو۔ کون سا باپ ہے جو ایسا کرتا ہے؟ تو بڑے لوگوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات کا گھرانہ، اس ساری کائنات میں سب سے بڑے درجے کا گھرانہ ہے، وہ گھرانہ جس کی طہارت کی قسمیں خود قرآن میں رب اٹھاتا ہے، جس گھرانے کی عظمت کا عالم یہ کہ جبریل امین بھی آئے تو دروازے پہ کھڑا رہتا ہے۔ پھر سب سے زیادہ امتحان کربلا میں تاجدار کائنات کی اہل بیت کا ہوا۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں دوستان محترم کہ جس کا دین میں جتنا بڑا درجہ ہوگا، اس کا امتحان اتنا بڑا ہوگا۔ بعض اوقات لوگ اس تصور کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جب کسی بھی نیک صالح اللہ کے ولی اصلاح کرنے والے کی لوگ کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا جی تو ساری دنیا ان کے مخالف ہو گئی ہے۔ تو وہ لازم ہے ہونا، وہ لازم ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ اس نقش قدم پہ ہی نہیں چل رہا۔ پھر دوستان محترم، یہاں پر جو دوسرا اصول دیا گیا یہ تو تھا دائی کے لیے، اس مرشد اور مربی کے لیے کہ جس نے ایک مردہ قوم کو زندہ کرنا ہے، اسے موت کی وادی سے خود گزرنا پڑے گا۔ اور وہ کسی کا شعر بھی ہے کہ عشق آسان نہیں اتنا، عشق آسان نہیں اتنا، بس اتنا سمجھ لیجئے
ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ تو قدم قدم پہ آگ ہے, اس سے گزرنا ہے, تب جا کے منزل نصیب ہوگی. اور تیسری چیز جو بڑی ضروری ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کا مشاہدہ کروایا جا رہا ہے جو اس نبی کے ساتھ ہیں. ایک کھانا اور پانی ہے اور ایک ان کی سواری ہے. اب کھانا اور پانی, اس کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ تھی, 100 سال کھانے اور پانی پر بھی گزرے اور وہ باسی بھی نہیں ہوئی. اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. اور باسی کا معنی کیا ہے؟ ان میں کوئی تغیر نہیں آیا, کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی چینج نہیں آیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ کھانے اور پانی میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ کھانے اور پانی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. جہاں مالک نے رکھا وہ وہاں پڑا رہا, جیسے رکھا وہاں پڑا رہا. تو چونکہ کھانا اور پانی اپنے ارادے سے, اپنے اختیار سے, اپنی مرضی سے, اپنی پسند اور ناپسند سے وہ بے نیاز ہوتا ہے, وہ مالک کی مرضی پر ہوتا ہے. جہاں چاہے مالک رکھ دے, جیسے چاہے رکھ دے اور جیسے چاہے اس کو استعمال کرے. تو وہ اس سے نقطہ یہ نکالتے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنی مرضی اپنے نبی کی مرضی میں گم کر دیتی ہیں, اپنا اختیار اپنے نبی کے اختیار میں گم کر دیتی ہیں, اپنے نبی کے اندر جو قومیں فنا ہو جاتی ہیں, پھر دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں نہ کوئی ان کا کردار بدل سکتا ہے, نہ کوئی ان کے سوچ کو بدل سکتا ہے, نہ ان پر کوئی موت اثر کر سکتی ہے. وہ ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو لم یتسنہ کا فیض جاری رہتا ہے. حالات جتنے برے آ جائیں, لوگوں کے عقیدے برباد ہو رہے ہوں, ایمان برباد ہو رہے ہوں, ان کی قدریں تباہ ہو رہی ہوں, بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ قوم جو بھی اللہ نے نبی بھیجا ہو, رسول بھیجا ہو, اور اگر نبی اور رسول کا زمانہ نہ ہو, چونکہ تاجدار کائنات کے بعد ختم نبوت ہو چکی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں نا دین کا زندہ کرنا, تو دین تو ہمیشہ زندہ ہے, قرآن ہمیشہ زندہ ہے, رسول پاک کا ہر فرمان زندہ ہے, آقا کی ہر سنت زندہ ہے. جب ہم زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے پر ابھارا جائے, سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے انہیں متوجہ کیا جائے. اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا, اب تو پھر تاجدار کائنات کی امت کے اولیاء ہوں گے, علماء ہوں گے, صالحین ہوں گے. سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں گلی سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا ایک بوڑھا نحیف کمزور شخص بیٹھا ہے, اور میں جب پاس سے گزرنے لگا مجھے کہتے ہیں عبد القادر آپ مجھے اٹھا دیں گے؟ میں نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے جب اس کو کھڑا کیا تو وہ جوان ہو گیا. میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہے. لگی عبد القادر میں تیرے نانا کا دین تھا, لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا, لوگ بے دین ہو گئے تھے, سیکولر ہو گئے تھے. آپ آئے بغداد کے اندر, آپ نے اتنی محنت کی, اتنی کوشش کی,
اتنی جدوجہد کی، اتنا لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا کہ آپ کی محنت کے سبب آج پھر ہزاروں اور لاکھوں لوگ دین مصطفیٰ پر عمل کرنے لگے ہیں۔ آپ نے آ کر اپنے نانا کے دین کو زندہ کر دیا ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب پڑ گیا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ اب دوستان محترم، یہ ہر دور میں آتے رہتے ہیں، ہر دور میں اصول ایک ہی رہے گا قرآن مجید کا کہ جس دور کے اندر بھی ایسا شخص آپ کو ملے، آپ اس شخص کو اپنا لیں، اور جب کسی کو اپنا لیں آپ کو سمجھ آ جائے یہ شخص دین مصطفیٰ کو زندہ کرنے والا ہے، اتنی اگر پہچان ہو جائے، پھر اپنی مرضی، اپنا ارادہ اور اپنا اختیار اس کے اختیار میں گم کر دے۔ جو ایسا کر لے گا وہ زمانے میں کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، وہ برباد نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان، عقیدہ اور عمل کبھی خراب نہیں ہو سکتا، باسی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید نے اصول دیا۔ اور آخری بات جو قرآن مجید نے جہاں پر کی کہ کھانا اور پانی تو باسی بھی نہیں ہوا، 100 سال گزر گیا۔ وانظر الی حمارک، فرمایا اپنے گدھے کو دیکھیں۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، سواری گھوڑے کی بھی ہو سکتی تھی، انبیاء گھوڑوں پہ سواری کرتے رہے، اونٹ کی بھی ہو سکتی تھی، یہاں گدھے کا ذکر کیا گیا ہے۔ گدھے کا ذکر کیوں کیا؟ آپ سب جانتے ہیں گدھے کے اندر 2 بڑی بنیادی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ایک اس میں حماقت ہوتی ہے، احمق ہوتا ہے، اور اس حماقت کا نتیجہ ضد، انا اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ کیا؟ ضد، انا اور ہٹ دھرمی، یہ گدھے کی خصوصیت ہے۔ وہ اپنی ضد نہیں چھوڑتا، اپنی انا نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی نبی کی صحبت میں بھی رہے، نبی کی صحبت میں بھی رہے اپنی ضد پر، رہے اپنی انا پر، اپنی ضد اور انا نہ چھوڑے، تو نبی کی صحبت بھی اسے تباہ ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ نبی کی صحبت بھی اسے تباہ ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ یہ قرآن مجید نے تیسرا اصول دیا۔ یہی حال کسی ولی کی صحبت کا ہے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے سرکار غوث الاعظم کی مائیت میں چلے جائیں، ان کی مریدی میں چلے جائیں، ان کی صحبت میں چلے جائیں، اور مرضی زندگی پر اپنی کرتے رہیں، مرضی اپنی کرتے رہیں، فیصلے اپنی پسند اور ناپسند پہ کرتے رہیں، اتنی بڑی صحبت بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ۔ یہ کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ لوگوں کو اتنے سال ہو گئے منہاج القرآن میں آئے ہوئے، آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے، آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ تو دوستان محترم، منہاج القرآن کا کوئی قصور نہیں، حضور سیدی شیخ الاسلام کا کوئی قصور نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کتنا تیار کیا، ہم نے کتنی کوشش کی ہے۔ ہم مرضی اپنی کریں، ہم زندگی بھر اپنی انائی نہ چھوڑیں، تو فیض کہاں سے ملے گا؟ تربیت کہاں سے آئے گی؟ نور کہاں سے ملے گا؟ روحانیت کہاں سے آئے گی؟ آپ 50 سال تو کیا 100 سال بھی ان کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے، فیض سے محروم رہیں گے۔ اب تو ولی کی بات کریں، میں نبی کی مثال دے رہا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ نبی کی صحبت میں رہا 100 سال، لیکن ہلاک ہو گیا، گل سڑ گیا، تباہ ہو گیا، ویران ہو گیا۔ اور دوسری مثال قرآن مجید نے اصحاب کہف کی دی ہے۔ کس کی؟ کتا تھا، اس نے اپنی مرضی، اپنی انا، اولیاء کی انا میں فنا کر دی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے
کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو فیض عطا فرمایا وہی فیض اس کتے کو بھی نصیب ہوا، اور قیامت کے دن کتا ہو کر وہ جنت میں جائے گا۔ اولیاء کی صحبت فیض دیتی ہے، اولیاء کی صحبت فیض دیتی ہے۔ وہ تو کتوں کو دیتی ہے، انسان تو بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، لیکن دیتی اسی انسان کو ہے جو اپنی مرضی نہ کرے، اپنے قائد، اپنے مرشد اور اپنے مربی کی مرضی میں اپنا اختیار، اپنا ارادہ، اپنی رضا، اپنی پسند اور ناپسند اس میں فنا کر۔ جو فنا کر دے گا وہ بقا پا جائے گا، نہ وہ دنیا میں تباہ ہوگا، نہ قیامت کے دن رسوا ہوگا، نہ آخرت میں رسوا ہوگا۔ اسے پھر اولیاء دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، قبر میں بھی حفاظت کریں گے، اور قیامت کے دن بھی اسے اپنے جھنڈے کے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے۔ وما علینا الا